السلام علیکم سب کو، اور دی مسنگ ڈاٹس میں دوبارہ خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسی شخصیت میں گھسنے جا رہے ہیں جو محبت کا نشان بھی ہے، بحث کا مرکز بھی، غلط فہمیوں کا شکار بھی، اور کبھی کبھی تو مختلف بحثوں میں ہتھیار کی طرح استعمال ہوتی ہے۔ امام موسیٰ ابن جعفر القاظم، وہ شخص جسے القاظم کہا گیا، جو غصے کو پینے والا تھا، بغداد کا قیدی والی۔ لیکن اصل سوال یہ ہے، وہ تھے کون؟ ایک روحانی بزرگ، ایک سیاسی مظلوم، ایک خاموش ترین زاہد، یا پھر ان سب سے زیادہ پیچیدہ شخصیت؟ وعلیکم السلام۔ دیکھیں، ظاہر ہے جب ہم ایسی شخصیت کی بات کرتے ہیں نا تو عام ذہن میں یہی آتا ہے کہ ایک خاموش قید خانے میں بند انسان میں ایسی کیا طاقت تھی، مطلب صدیوں بعد آج بھی ایتھیسٹ اور ایکس مسلم مفکرین ان پر پورے مقالے لکھ رہے ہیں جن میں 100 سوالات اٹھائے گئے ہیں۔ بالکل، اور یہی اس گفتگو کا سب سے دلچسپ حصہ ہے۔ ہاں، کیونکہ آج ہم اس خاموشی کے پیچھے جو ایک بہت بڑا خفیہ مالیاتی اور سیاسی نظام تھا نا، اس کا پردہ چاک کرنے والے ہیں۔ ہمارے پاس جو دستاویزات ہیں وہ کسی ایک فرقے کی حمایت نہیں کرتے، اس میں سنی، شیعہ، زیدی، اسماعیلی اور یعنی مذہب سے دور لوگوں کے جو تیکھے اعتراضات ہیں ان سب کو شامل کیا گیا ہے۔ صحیح، یعنی ہم کسی ایک رخ کو نہیں دیکھیں گے، مقصد بالکل غیر جانبدار رہ کر ان حقائق کو سمجھنا ہے۔ تو شروعات کرتے ہیں ان کے نام سے ہی، القادم۔ جیسا کہ سب جانتے ہیں، اس کا مطلب ہے غصے کو پینے والا۔ تاریخ میں ایسی بہت سی مثالیں ملتی ہیں جہاں انہوں نے اپنے دشمنوں کو معاف کیا۔ ماشاءاللہ، ایک عام مسلمان کے لیے تو یہ کردار کی بہت بڑی بلندی ہے۔ جی، روحانی اعتبار سے تو یہ بالکل عظیم کردار ہے، لیکن اگر ہم اس دور کی سیاسی فضا کو دیکھیں تو وہ ہارون الراشد کا وقت تھا، عباسد خلافت کا بالکل عروج، جو دنیا کی طاقتور ترین حکومتوں میں سے ایک تھی۔ بالکل۔ تو یہاں جو سیکولر مفکرین ہیں یا ناقدین ہیں وہ ایک بڑا اعتراض اٹھاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کیا یہ غصہ پینا واقعی کوئی روحانی طاقت تھی، یا پھر اس وقت کی جو شدید سیاسی بے بسی اور مجبوری تھی اسے چھپانے کا ایک طریقہ تھا؟ اچھا، یعنی ایک قسم کی ڈھال۔ مجھے تو یہ آج کل کے سافٹ پاور کے تصور جیسا لگتا ہے، جیسے آج کوئی لیڈر تلوار اٹھانے کے بجائے اپنے اخلاق سے یا اپنے نرم رویے سے دشمن کو جیتنے کی کوشش کرے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس سے ان کی سیاسی حیثیت کمزور نہیں ہوئی؟ یہ بہت عمدہ سوال ہے۔ دیکھیں، عباسد دور میں جو خفیہ معلومات کا نظام تھا نا، جسے برید کہتے تھے، وہ اتنا سخت تھا کہ اہل بیت سے بس تعلق رکھنا ہی موت کو دعوت دینا تھا۔ جب آپ کے پاس لڑنے کے لیے فوج نہ ہو تو آپ کو نرم رویہ اپنانا پڑتا ہے۔ تو یعنی وہ مجبور تھے؟ نہیں تھی۔ دشمن کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر اسے معاف کر دینا، وہ بھی ایسے دور میں جہاں قتل بہت عام بات تھی، یہ عوام کو ذہنی طور پر بہت متاثر کرتا تھا۔ صحیح، لیکن یہیں پر ایک اور بڑا اعتراض سامنے آتا ہے، خاص کر جو زیدی فرقہ ہے ان کا اعتراض اس تحقیق میں بہت واضح ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک سچا رہنما، ایک سچا امام ظالم کے سامنے خاموش کیوں رہے گا؟ جی، زیدی عقائد میں امام کا میدان میں آنا اور ظالم کے خلاف تلوار اٹھانا شرط ہے۔ بالکل، اور اس وقت فقہ کے مقام پر عباسید حکومت کے خلاف ایک بہت بڑی بغاوت ہوئی بھی تھی، تو امام موسیٰ القاظم نے اس تحریک کا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ خاموشی کو ہم حکمت عملی تو کہہ سکتے ہیں، لیکن اہل تنقید تو اسے تقیہ کے پردے میں چھپی کمزوری ہی سمجھیں گے نا۔ فقہ کی بغاوت کا واقعہ اس بحث کو سمجھنے کی کنجی ہے۔ فقہ میں عباسی فوج نے بغاوت کرنے والوں کو اتنی بے دردی سے قتل کیا تھا کہ لاشیں بے گور و کفن چھوڑ دی گئی تھی۔ اگر امام موسیٰ القادم بھی وہاں شامل ہو جاتے تو سوچیں نتیجہ کیا ہوتا؟ مکمل تباہی، سب ختم ہو جاتا ہے۔ ایگزیکٹلی۔ تقیہ کو صرف خوف یا ڈر سمجھنا یہ ایک بہت سادہ تجزیہ ہے۔ اگر باریکی سے دیکھا جائے تو یہ اپنی کمیونٹی، اپنی قوم کو مکمل خاتمے سے بچانے کا ایک سوچے سمجھے اصول پر مبنی فیصلہ تھا۔ ان کی خاموشی دراصل ایک سائلنٹ جہاد تھا۔ خاموش جنگ؟ جی، وہ جانتے تھے کہ اگر میدان میں اترے تو ان کا پورا روحانی اور علمی سلسلہ وہیں دفن ہو جائے گا، تو انہوں نے اپنی قوم کو عملی طور پر زندہ رکھنے کے لیے اپنی ذات کو پوشیدہ رکھا۔ ایک اور بہت دلچسپ بات اس مقالے میں اٹھائی گئی ہے، انہوں نے ہارون الرشید کو ٹیکس بھی دیا اور اس کے دیے گئے تحفے بھی قبول کیے۔
ظاہر ہے بعد میں وہ تحفے غریبوں میں بانٹ دیے گئے، لیکن عام ذہن تو یہی سوچے گا کہ بادشاہ کو ٹیکس دینا مطلب اس کی حکومت کو تسلیم کرنا۔ صحیح۔ مطلب یہ تو وہی بات ہوئی نا کہ ایک شطرنج کے کھیل میں آپ اپنے بادشاہ کو بچانے کے لیے اپنے پیادوں کی قربانی دے رہے ہیں یا دشمن سے سمجھوتا کر رہے ہیں۔ شطرنج کے بجائے اسے ایک طوفان میں پھنسے جہاز کی طرح دیکھیں۔ اسلامی فقہ میں ایک اصول ہے الضرورہ، یعنی شدید ضرورت کا اصول۔ اچھا۔ جب قوم کی بقا خطرے میں ہو تو ایسے سمجھوتے کیے جا سکتے ہیں۔ ہارون الراشد کو ٹیکس دینا حکومت کو دل سے ماننا نہیں تھا، بلکہ اس کے قہر سے لوگوں کو بچانے کی قیمت تھی۔ یعنی بھٹا دے کر جان بچانا، اگر آسان لفظوں میں کہیں۔ کچھ حد تک جی۔ اور جو تحفے قبول کر کے بانٹنے والی بات ہے، اس میں ایک بہت گہری سیاسی چال تھی۔ بادشاہ تحفہ اس لیے دیتا ہے تاکہ وہ اپنی سخاوت کا دکھاوا کرے، عوام کو دکھائے کہ میں کتنا عظیم ہوں۔ بالکل۔ لیکن جب آپ وہی دولت غریبوں میں بانٹ دیتے ہیں تو آپ پیغام کیا دے رہے ہیں؟ آپ بتا رہے ہیں کہ یہ پیسہ حکمران کی جاگیر نہیں بلکہ عوام کا حق ہے۔ وہ ہارون الرشید کے تحفوں کو اس کے ہی خلاف ایک اخلاقی احتجاج کے طور پر استعمال کر رہے تھے۔ واہ، یہ تو بہت ہی گہری حکمت عملی تھی۔ لیکن اگر یہ جدوجہد اتنی ہی خاموش تھی تو دنیا کے سب سے طاقتور بادشاہ نے انہیں سالوں تک قید میں کیوں ڈال دیا؟ اس کا مطلب ہے ہارون الراشد اس خاموشی کا مطلب سمجھ رہا تھا۔ تاریخی دستاویز میں لکھا ہے کہ وہاں بہت تکلیفیں دی گئیں۔ ہاں، اور یہیں سے ان کی کرامت کا تذکرہ بھی شروع ہوتا ہے۔ جی، سندھی ابن شہاک ایک انتہائی ظالم انسان تھا۔ اسے مقرر ہی اس کام کے لیے کیا گیا تھا کہ وہ امام کو ذہنی اور جسمانی طور پر توڑ دیں۔ سالوں اندھیری کوٹری میں رہ کر انسان پاگل ہو جاتا ہے۔ بالکل انسانی فطرت ہے۔ لیکن تحقیق بتاتی ہے کہ انہوں نے اس قید خانے کو ہی عبادت گاہ بنا دیا۔ جو گارڈز تھے، پہرے دار تھے، وہ ان کی عبادت دیکھ کر متاثر ہو جاتے تھے۔ اب شیعہ اور سنی دونوں روایت میں اسے ان کی کرامت مانا جاتا ہے، اور اسے اسما یعنی معصومیت سے بھی جوڑا جاتا ہے۔ صحیح کہا۔ جبکہ جو سیکولر مفکرین ہیں وہ انہیں بعد میں بنائی گئی عقیدت مندانہ کہانیاں کہتے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ یہ مصیبتوں کو روحانی فتح میں تبدیل کرنے کا ایک فسانہ تھا۔ لیکن یہاں ایک بہت ہی تیکھا سوال ذہن میں آتا ہے، اور منطق کے اعتبار سے بھی یہ سوال اٹھتا ہے۔ اگر ان کے پاس علم غیب تھا جیسا کہ عقائد میں مانا جاتا ہے، تو انہوں نے وہ زہر والے کھجور کھائے کیوں؟ یہ سوال بہت بار اٹھایا جاتا ہے۔ مطلب اگر ایک عام انسان جانتے بوجھتے زہر کھا لے تو فقہی طور پر وہ خودکشی ہے، تو خود کو نقصان پہنچانے اور روحانی بلندی کے بیچ یہ جو باریک لکیر ہے، اسے تھیولوجی میں کیسے جسٹیفائی کیا گیا ہے؟ یہ بحث قضا اور قدر کے تصور پر آ کے رکتی ہے۔ قضا کا مطلب ہے الہی فیصلے پر راضی رہنا، اللہ کی رضا۔ جی، علماء اسے اس طرح سمجھتے ہیں کہ خودکشی تب ہوتی ہے جب انسان مایوسی میں آ کر اپنی جان لیتا ہے۔ یہاں معاملہ الہی مرضی کا تھا، موت کا وقت مقرر تھا۔ ان کا فرض اس موت سے بھاگنا نہیں تھا بلکہ اسے قبول کرنا تھا۔ بالکل۔ ان کے نظریے میں علم غیب کا مطلب یہ نہیں کہ آپ تقدیر بدل لیں، بلکہ اس علم نے انہیں عام انسانی خوف سے آزاد کر دیا تھا۔ وہاں موت ایک سزا نہیں، اللہ سے ملاقات کا ذریعہ بن گئی تھی۔ اب اس تسلیم و رضا کو عام منطق سے ناپنا واقعی مشکل ہے۔ سبحان اللہ، یہ وضاحت واقعی سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ لیکن دیکھیں، ان کی موت کے بعد بھی مسئلہ حل نہیں ہوا۔ ان کی قید اور وفات نے ایک نئے سیاسی اور مذہبی بحران کو جنم دیا۔ واقفیہ کا بحران؟ جی بالکل، ایک پورا نیا فرقہ بن گیا جنہیں موت ماننے سے ہی انکار کر دیا۔ ان کا دعویٰ تھا کہ وہ زندہ ہیں اور پردے میں چلے گئے ہیں۔ لوگ اچانک اتنے بڑے انکار پر کیوں اتر آئے؟ یہاں آ کر تحقیق ہمیں تھوڑا حیران کرتی ہے، کیونکہ دستاویزات بتاتی ہیں کہ اس انکار کی اصل وجہ عقیدت سے زیادہ پیسہ تھی، مالیاتی مفادات۔ پیسہ؟ وہ کیسے؟ دیکھیں، جب امام قید میں تھے تو باہر کا نظام کون چلا رہا تھا؟ انہوں نے ایک خفیہ نیٹ ورک بنایا تھا جسے وکلا کہتے تھے۔ یعنی ان کے نمائندے؟ جی، یہ نمائندے مختلف علاقوں سے خمس یعنی مالیاتی فندات جمع کرتے تھے۔ چونکہ امام سالوں قید میں رہے، ان وکلا کے پاس عوام کا بہت سارا پیسہ جمع ہو گیا تھا۔ جب موت کی خبر آئی
تو قاعدے کے مطابق یہ پیسہ نئے امام یعنی علی الرضا کو دینا تھا۔ اچھا، تو انہوں نے پیسہ دینے سے انکار کر دیا۔ بالکل۔ جو اہم وکلا تھے جن کے پاس کروڑوں کی دولت تھی وہ یہ طاقت چھوڑنا نہیں چاہتے تھے۔ ریجنل مینیجرز ہیں، وہ اس بات کو چھپا لیں تاکہ کمپنی کا سارا کنٹرول ان کے پاس ہی رہے۔ مطلب انہوں نے پیسے کے لالچ میں آ پر نئے عقائد گھڑنا شروع کر دیے۔ آپ نے بالکل صحیح مثال دی۔ وکلا نے ایسی ہی جھوٹی حدیثیں پھیلانا شروع کر دیں کہ موسیٰ القادم ہی اصل مہدی ہیں اور انہیں موت نہیں آ سکتی۔ عوام جو سالوں سے اپنے امام سے دور تھی وہ آسانی سے نفعوں کا شکار ہو گئی۔ لیکن کسی نے کھلی وصیت نہیں دیکھی تھی۔ ہارون الرشید کے ڈر سے وصیت بھی انتہائی خفیہ رکھی گئی تھی تاکہ نئے امام کی جان بچائی جا سکے۔ اس خفیہ پن کا فائدہ ان وکلا نے اٹھایا۔ تو یعنی جب آپ کا پورا نظام اندرون خانہ ہو تو پیسے کا لالچ عقیدے کے نام پر بہت بڑی تقسیم پیدا کر دیتا ہے۔ یہ اس شدید تقیہ کی ایک بھاری قیمت تھی۔ واہ، یہ واقعی انسانی فطرت کا ایک تاریخ پہلو ہے۔ لیکن اتنی سازشوں اور دھوکہ دہی کے باوجود آج جب ہم دیکھتے ہیں تو بغداد میں قدم یام کے مقام پر ان کا ایک عظیم مزار ہے۔ جی، جسے لوگ باب الحوائج کہتے ہیں، یعنی ضرورتوں کا دروازہ۔ بالکل، اور امام شافعی جیسے عظیم سنی عالم کا بھی ان کی قبر کے احترام کرنا تاریخ میں ملتا ہے۔ لیکن ماڈرن دور میں ایتھیسٹس اور ایکس مسلمز اس پر بھی اعتراض کرتے ہیں۔ وہ ان مزالات کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ ان کا اعتراض پوری طرح سے ریشنل ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو شخص ساری زندگی اتنا خاموش رہا، جس نے دنیا کی دولت سے دوری رکھی، آج اس کے نام پر ایک کاروباری نظام چل رہا ہے، چڑھاوے چڑھائے جا رہے ہیں۔ وہ پوچھتے ہیں کہ کیا یہ توہم پرستی یا سپرسٹیشن نہیں ہے؟ کیا لیگیسی کو ایک منافع بخش تجارت میں نہیں بدل دیا گیا؟ تو اس کا جواب کیا دیا جاتا ہے؟ مقالے میں مرتضی مطہری کا حوالہ بھی تھا نا؟ جی، مطہری اور دیگر اہل علم اسے الگ ڈھنگ سے دیکھتے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ ان کی زندگی اور قید دراصل ظلم کے خلاف ایک اخلاقی مزاحمت تھی، ایتھیکل ریزسٹنس۔ لیکن کیا اس میں ایک خطرہ نہیں؟ اگر ہم قید اور ظلم کو اتنا روحانی بنا دیں تو کیا ماڈرن مسلمانوں میں ایک وکٹم ہوڈ یا مظلومیت کی ذہنیت نہیں پیدا ہو جائے گی کہ بس چپ کر کے ظلم سہتے رہو اور اسے روحانیت سمجھ لو؟ یہ تو پسماندگی کی طرف لے جائے گا۔ اگر آپ اسے صرف رونے دھونے تک محدود رکھیں تو یہ اعتراض بالکل ٹھیک ہے، لیکن علماء اسے مایوسی نہیں بلکہ استقامت کہتے ہیں، ریزیلینس۔ تقیہ کا مقصد ہار ماننا نہیں تھا، مقصد تھا دشمن کے آگے اپنا نام و نشان مٹنے سے بچانا۔ یعنی زندہ رہنا ہی سب سے بڑی فتح تھی۔ بالکل۔ اگر جذباتی ہو کر تلوار اٹھاتے تو شاید تاریخ کے ایک صفحے پر ایک چھوٹی سی بغاوت بن کر رہ جاتے۔ انہوں نے جسم کی قید منظور کر لی تاکہ ان کی فکر قید نہ ہو سکے۔ ظالم کو یہ پیغام دیا کہ تمہارا ظلم میرے ارادے کو توڑ نہیں سکتا۔ واہ، اس پوری گفتگو نے مجھے ایک وسیع تاریخی پس منظر میں سوچنے پر مجبور کر دیا ہے۔ آخر طاقت کا معیار ہے کیا؟ ایک طرف دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ تھا ہارون الرشید، اس کے پاس فوج تھی، دولت تھی، خوف تھا، اور دوسری طرف ایک قیدی تھا جس کے پاس اندھیرے زندان میں بظاہر کچھ بھی نہیں تھا۔ اور آج نتیجہ ہمارے سامنے ہے۔ بالکل، ہارون الرشید کے محل مٹی میں مل چکے ہیں، لیکن اس قیدی کا اثر آج بھی ملین دلوں کو متاثر کر رہا ہے۔ یہ ہمیں اس بات پر غور کرنے کو کہتا ہے کہ ہم طاقت کو ناپتے کیسے ہیں، حکومت اور شور سے یا روحانی اثر اور خاموش اخلاقی استقامت سے؟ کیونکہ کبھی کبھی سب سے بڑی طاقت وہ خاموشی ہوتی ہے جو اپنا حقیقت سے پیچھے ہٹنے سے انکار کر دے۔ اللہ ہمیں توفیق دے۔ چلو چلتے ہیں۔ اس چینل دی مسنگ ڈاٹس کو فالو کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔